حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ابتدائی جو حالات ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ ایک شخص نے ایک بار ان سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح توبہ کی، آپ کس طرح نیکی کے رستے پہ آئے اور برائی کے رستے کو آپ نے کس طرح سے چھوڑا، ذرا اپنا قصہ سنائیے۔ توجہ میرے بھائی، ذرا توجہ سے سنیں، انشاءاللہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو حضرت مالک بن دینار اپنا قصہ بیان کرنے لگے کہ میں کثرت سے شراب پیا کرتا تھا، میں ایک پولیس والا تھا، تو میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی، اس کے ساتھ میرا بہت تعلق قائم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی اس سے۔ وہ بیٹی بہت پیاری تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی، وہ میرے ساتھ بڑی مانوس تھی، میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ 2 سال کی جب ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے انتقال نے مجھے اتنا صدمہ پہنچایا کہ میرا دل بالکل ٹوٹ گیا، میں بہت پریشان رہتا تھا، میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک رات 15 شعبان کی رات تھی، عشاء کی نماز کے بعد، نماز تو میں پڑھتا نہیں تھا، عشاء کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوں تو مجھے خواب آیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ حشر قائم ہو چکا ہے، حشر کا میدان لگ چکا ہے، لوگ قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں جا رہا ہوں میں نے دیکھا پیچھے مڑ کے تو میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا، سانپ، جس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہیں اور دانت جو ہیں اس کے لوہے کے ہیں، وہ میری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو مجھ پہ ایسی دہشت اور خوف طاری ہوا کہ میں بے ساختہ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب میں بھاگتا جا رہا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا ہے۔ آگے مجھے ایک بزرگ ملے جو نہایت ہی ضعیف لیکن خوبصورت سفید لباس میں، خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، وہ ملے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میری کوئی مدد کیجیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت کمزور ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم چلے جاؤ کہیں اور شاید تمہیں کوئی مدد کا سامان کہیں سے مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سامنے ایک ٹیلا تھا، میں دوڑا اس کے اوپر چڑھ گیا۔ جب میں اس کے اوپر چڑھا تو دیکھا اس ٹیلے کے دوسری طرف جہنم ہے، جہنم میں آگ بھڑک رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں اور برے حال ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اژدہا پیچھے آ رہا ہے، تو میں اب دیکھتا ہوں کہ آگے جہنم ہے، پیچھے وہ ہے، تو مجھے آواز آتی ہے کہ تو جا یہاں سے، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں پھر بھاگ نکلتا ہوں پیچھے مڑ کے، تو وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ تو آگے پھر مجھے وہی بزرگ ملتے ہیں جو بہت ضعیف ہیں اور بڑے خوشبودار ہیں۔ میں نے پھر ان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے میری کوئی مدد کیجیے۔ انہوں نے پھر مجھے یہی جواب دیا کہ میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کہیں اور چلے جائیے، شاید آپ کو۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ چلے جائیے، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، شاید تمہاری بھی کوئی ایسی امانت ہو جو تمہارے کام آ جائے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جب میں اس پہاڑی پہ پہنچا تو دیکھا اس میں بے شمار کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جو ساری کی ساری سونے کی ہیں اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں اس میں،
اور باہر سونے کے پردے لگے ہوئے ہیں، تو مجھے آواز آتی ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان کھڑکیوں کو کھول دو، یہ بندہ بڑا پریشان ہے، شاید اس کی کوئی امانت ان میں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری کھڑکیاں کھلتی ہیں اور اس میں سے فوج کی طرح جوک تر جوک بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ نکل کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور نہایت خوبصورت بچے۔ تو میں کہہ رہا اسی پریشانی میں ہوتا ہوں، تو پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ سانپ تقریباً میرے بہت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اچانک میری نظر میری بیٹی کے اوپر پڑتی ہے جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ فوراً مجھے لپٹ جاتی ہے ابا جان کہہ کے کہ میرے ابا جان آ گئے۔ وہ جیسے ہی مجھ سے لپٹتی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹی یہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہے اژدہے کی طرف، تو وہ اژدہا فوراً پیچھے بھاگ جاتا ہے اور میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے قرآن پاک کی آیت سورہ حدید کی، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے اور اپنے دل کو اس حق بات کی طرف نہ لے جائیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا؟ تو میں حیران ہوتا ہوں، میں پوچھتا ہوں بیٹی کیا تو قرآن شریف کو جانتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے زیادہ قرآن شریف کو جانتی ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ بیٹی یہ جو سانپ تھا یہ کون تھا؟ وہ کہتی کہ یہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا طاقتور کر لیا تھا۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو بزرگ تھا وہ کیا کون تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے نیک اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا کمزور رکھا کہ وہ آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے، آپ کے برے اعمال آپ کے اچھے اعمال پہ حاوی ہو چکے تھے۔ تو اس میں میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے اپنے اللہ سے توبہ کی اسی وقت اور اپنے سارے برے اعمال ترک کر دیے۔ اس دن سے آج دن تک میرا یہ حال ہے کہ میں اب دین کا طالب علم ہوں اور میں دین سیکھتا ہوں، اور میرا صرف نیکی کی طرف شوق ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اب ہمارے پاس وقت ہے، کہتے ہیں نا جی جب تک سانس چل رہی ہے چانس چل رہا ہے۔ اگر ہم آج توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لیتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے نیک اعمال برے اعمال پہ حاوی آ جائیں گے، ہمارا جو آخرت کا سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اب توبہ نہ کی اور اللہ کو راضی نہ کیا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو میرے بھائیوں یہ صورتحال جو اژدہے کی شکل میں برے اعمال انسان کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر بڑا مشکل وقت ہوگا۔ آج ہم سب کے لیے موقع ہے میرے بھائیوں، ہم اللہ سے توبہ کر کے اس کو راضی کر لیں۔